فلسفے کو رد کرنے کے لیے نا احادیث اور مختلف روایات جو ہے نا وہ لے آتے ہیں سامنے، ان کو بیان کرتے ہیں. تو اس کے متعلق یعنی بہت سے علماء بھی تھے جو فیلسوف تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، علم بھی رکھتے تھے اس کا. تو اس کے متعلق جی ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر عموماً یہ ایک بحث ہوتی ہے کہ فلسفہ جو ہے، فلسفہ اور تصوف اور عرفان جو ہیں یہ باطل علوم ہیں. ٹھیک ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علوم سے منع کیا، تو اس وجہ سے آپ نہ تصوف پڑھیں، نہ عرفان پڑھیں، اور نہ ہی جو ہے وہ فلسفہ پڑھیں. اور یہاں تک کہتے ہیں کہ جو علماء ان علوم کو پڑھا رہے ہیں یا ان علوم کی طرف ترغیب دلوا رہے ہیں یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب سے ناآشنا ہیں، بلکہ ان کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے منع کیا اور یہ انہی علوم کو پڑھا رہے ہیں. تو میرے بھائی اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے تبصرے ہیں، بہت کچھ ہے جو تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. اور خود ایران جہاں پہ جو مرکز فلسفہ ہے، ٹھیک ہے، ایران کا خود نظام بھی جو ہے حکومت اسلامی، وہ بھی ایک اسلامی فلسفے کی بنیادوں پہ کھڑا ہے، کیونکہ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خود ایک بہت عظیم فیلسوف تھے اور صحیح مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے تھے. یعنی جس کو کہتے ہیں 100% ہر جہت سے اہل بیت کے مکتب کو سمجھنے والی شخصیت امام خمینی وہ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو پورے دین اور نظام کو سمجھتے تھے. یہ بہت بنیادی چیز ہے جو پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. تو اس میں آپ دیکھیں وہاں پہ بہت سارے علماء ہیں جو جن کو کہا جاتا ہے، بہت سارے تو نہیں ہیں، کم ہی ہیں، کیونکہ حمایت میں جو فلسفے کی ہیں علماء جو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ زیادہ ہیں، مخالفین کم ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نجف جو ہے اس میں بھی ایک زمانے میں بہت سارے فیلسوف تھے. خود آپ دیکھیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نجف ہی تھے، نجف میں رہے. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نجف میں رہے. اس سے پہلے علامہ آیت اللہ کمپانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کی بڑی بڑی شخصیات جو تھے، جو فلسفی تھے اور جو عرفاء تھے، آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ نجف ہی تھے. نجف میں مطلب ایک بڑی تعداد فلسفہ اور عرفان پڑھتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ علماء میں یہ بحثیں رہی ہیں، ٹکراؤ علمی ہے. ٹھیک ہے، کچھ فلسفے کے حامی اور ایک بڑی تعداد ایسی بھی موجود رہی کہ جو مخالفین. یہ جو کہا جاتا ہے اب جو فلسفے اور عرفان کے مخالفین ہیں وہ احادیث لے کے آتے ہیں، فرامین لے کے آتے ہیں، علماء کے اقوال لے کے آتے ہیں. دیکھیں کسی بھی بات کو آپ نے رد کرنا ہو، اس میں کیا ہوتا ہے، آپ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت لے کے آئیں گے، آیات لے کے آئیں گے، یا احادیث لے کے آئیں گے، یا علماء کے اقوال لے کے آئیں گے. اب واضح سی بات ہے کہ کہیں پہ بھی کسی آیت میں بھی یہ تو نہیں ہے کہ فلسفہ اور عرفان پڑھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کہیں پہ بھی کسی آیت میں نہیں ہے کہ اجتہاد کرنا حرام ہے. یہ اصطلاحات ہیں جو آہستہ آہستہ بشر جو انسان ہے وہ علوم کو، علماء جو ہوتے ہیں متخصص، اصطلاحات کو یہ وضع کرتے ہیں. ہر علم کا اسپیشلسٹ اصطلاحات کا وجود دیتا ہے، اصطلاحات کو وجود دیتا ہے. جس طرح فلسفے کی اصطلاحات فلاسفہ نے بیان کی ہیں، علم عرفان کی اصطلاحات عرفاء نے بیان کی ہیں، علم فقہ کی اصطلاحات فقہاء نے بیان کی ہیں، علم حدیث کی اصطلاحات جو ہے وہ محدثین نے بیان کی. ورنہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہیں پہ اس طرح نہیں ہے کہ اہل بیت نے بیان کیا ہو کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہے وہ معتبر ہے، یہ غیر معتبر ہے. مطلب اس قسم کی اصطلاحات ان کے ہاں نہیں تھی. اس کا مطلب یہ حدیث موثق ہے، یہ غیر موثق ہے، مطلب اس قسم کی بحثیں نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ علماء جو ہیں اصطلاحات، جس طرح علم الکلام کے اندر اصطلاحات ہیں، علم کلام کے اندر بہت ساری اصطلاحات ہیں، یہ علماء وضع کرتے ہیں. علماء ہمیشہ دیکھیں علوم علماء کے ذریعے سے ترویج پائے ہیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے شاگردوں کو علوم دیے، انہوں نے پھر آگے کتنے علوم کے دروازے کھولے. مطلب یہ دنیا میں ہمیشہ یہی ہوا ہے. ٹھیک ہے، آج بھی اسی طریقے سے. آیت تو موجود نہیں ہے. جس طریقے سے آپ دیکھیں نا کہ علم الکلام، انشاءاللہ میں آگے عرض کرتا ہوں کہ خود علم الکلام کی رد میں، جو علم الکلام آج کل ہمارے سب علماء پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. علم الکلام وہ علم ہے جو دفاع دین کے لیے ہوتا ہے. میں ایک اس کا مقصد یہ ہے، دفاع دین. ٹھیک ہے، دفاع مکتب. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض جگہ پہ منع کیا ہے علم الکلام پڑھنے سے. حتیٰ ایک دفعہ ایک شخص آ گیا امام صادق علیہ السلام سے، اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے. تو حضرت نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ اس کے ساتھ مناظرہ کرو.
اس کے ساتھ بحث کرو. علم الکلام کو علم مناظرہ بھی ایک ہی کاؤنٹ ہوتا تھا, جدل ہوتا ہے اس میں نا. تو امام نے جب ان سے کہا تو جدل احسن, البتہ اس پہ جدل احسن ہے. امام نے جب اپنے شاگرد سے کہا کہ آپ نے اس سے بحث کرنی ہے, تو اس نے کہا مولا آپ نے تو خود کلام سے منع کیا ہوا ہے کہ بحث سے نہیں کرنی, جدل نہیں کرنا, سختی سے آپ نے منع کیا ہوا. امام نے فرمایا کہ اس کی وہ ایک خاص جہت ہے جو میں نے منع کی ہوئی ہے, نہیں یہ کہ بحث نہیں کرنی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ خود اجتہاد ہے, اجتہاد کے متعلق امام صادق علیہ السلام کے ہیں کہ جو مجتہدین ہیں اللہ کی ان پہ لعنت ہے. مگر کون سے مجتہدین؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فہم حدیث میں خود وہ زمانہ بڑا مہم ہوتا ہے. اس زمانے میں جا کے آپ دیکھیں اس کا معنی کیا ہے. آپ فلسفہ تو کئی قسم کا ہے نا میرے بھائی. امام 2-3 حدیثیں ہیں جو فلسفے اور تصوف کو اکٹھا جہاں پہ ذکر ہوا ہے رد, ٹھیک ہے. ایک امام صادق علیہ السلام سے جو حدیث مفضل میں ہے, حدیث مفضل ہے. ایک مفضل ایک صحابی تھے جو امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کچھ کمیونسٹ ہیں, انہوں نے مناظر گفتگو کی ہے تو میں ان کے جواب لے کے جانا چاہتا ہوں. امام نے ان کو پاس رکھا اور فرمایا کہ ایک تفصیلی حدیث بیان کی جس کو حدیث مفضل کہا جاتا ہے. اس کے اندر امام نے توحید کے ادلہ بہت ساری بیان کی, ٹھیک ہے. اس میں ایک جگہ پہ فلاسفہ کو تنقید کی. کس طرح امام کا وہ جملہ وہ یہ ہے کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم فلسفی ہیں, وہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم فلسفی, یعنی اہل علم. فلسفے کا لفظ ہے علم دوست, فیلوسوف, ٹھیک ہے. فیلوسوف یعنی علم دوست. اس لفظ میں تو کوئی لڑائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لڑائی ہے کہ اس کے اندر مواد کیا ہے, فلسفے کے اندر بحث اس میں ہے, لڑائی بھی نہیں ہے, اختلاف علمی ہے اس کے اندر کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو بحث ہوگی, ورنہ آپ ہمارے ایک استاد ہیں, ہم ان سے اصول پڑھ رہے تھے, جب اصول ہم نے شروع کی تھی نا, وہ فرما رہے تھے کہ اخباری علماء جو تھے وہ اس کتاب اصول کی کتاب کو بھی نجس سمجھتے تھے. پڑھنے والوں کو تو پھر پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے, اصول کی کتاب کو بھی نجس سمجھتے تھے. علماء میں اس طرح رہے ہیں, ایک مزاج ہے اور رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ بعض بہت جلدی رد کرتے ہیں, بہت تنقید کرتے ہیں, جس طرح بعض کا مزاج ہوتا ہے. تو ایک روایت وہ امام صادق علیہ السلام کی ہے, لیکن علماء نے ڈسکس کیا ہے. یہ میرے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی ہے, آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے میں سے 10 سے 20 کتابیں ایسی ہیں آئی ہیں کہ جس میں اس سے بھی زیادہ ہوں گی, کچھ تو میں نے لی ہوئی ہیں, جس میں جو ہے وہ جو سوالات فلسفے اور اس کے متعلق اٹھائے جاتے ہیں, علم فلسفہ اور عرفان کے متعلق اس کے جوابات جو دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت ساری کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں, یہ موضوع بھی چھیڑا ہے انہوں نے, سب نے تبصرہ کیا. علامہ طباطبائی سے بھی ان حدیث کے متعلق پوچھا گیا اور علماء سے پوچھا گیا. ایک اس ٹائم بہت عظیم محقق ہیں جو مشہد میں ہوتے ہیں اور فلسفے اور عرفان کے بہت بڑے مدافع ہیں, حجت الاسلام والمسلمین آغا حسن وکیلی. انہوں نے بہت کچھ لکھ دیا ہے اس موضوع کے اوپر, اور انہوں نے در حقیقت جو اینٹی فلسفہ ہیں ان کو بالکل جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ پریشان ہوئے بیٹھے ہیں, کیونکہ وہ اس طرح رد کرتے ہیں کہ ان کے پاس اب جواب نہیں ہے. حتیٰ حسن وکیلی نے بعض کتابیں لکھی تو جو مخالفین فلسفہ تھے انہوں نے اپنی کتابیں مارکیٹ سے اٹھا لی ڈر کے. اس طرح کی رد انہوں نے لکھے, وہ ہیں میرے پاس بعض ان میں سے نسخے رکھے ہوئے. تو آغا حسن وکیلی کی بھی وہ کتاب جو سامنے رکھی ہوئی ہے, یہ کتاب لکھیں, یہ وہ کتاب ہے جس کا میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ صراط مستقیم نقد مبانی مکتب تفقیق بر اساس تقریر حجت الاسلام والمسلمین سیدان. یہ میں خود ان سے ملا تھا, یہ ایک بہت محقق ہے اور بڑی اچھی علمی شخصیت ہے. قیامت کے موضوع پہ ایک جگہ پہ ڈسکس کر رہے تھے, ایک خاص جگہ پہ چند لوگوں کے اندر, تو میں بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, تو میرے ساتھ پھر کافی ان کی بات چیت ہوئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا دوسرا حصہ میں نے مارکیٹ میں بھی نہیں لے کے آیا, اگر آپ کو چاہیے تو میں دے دیتا ہوں, لیکن وہ ابھی موجود ہے ویب سائٹس کے اوپر. تو اس کتاب کے بعد رہبر معظم نے ان کو بلایا تھا, خود فارس نیوز پہ ان کا وہ انٹرویو ہے. رہبر معظم حافظ اللہ نے فرمایا کہ بہت زبردست رد کیا ہے اینٹی فلسفہ کو, ٹھیک ہے, لیکن بزرگوں کو احترام رکھنا ہے, بزرگان کا احترام رکھنا ہے, تنقید بے شک کرے, علمی تنقید اپنی جگہ پہ, لیکن گستاخیاں, غلط لفظ استعمال کرنا, ان سے بالکل پرہیز کرنی ہے, یہ ضروری ہے.
ہمارے ہاں جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا وہ بے ادبیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بے ادبیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. چاہے سنی شیعہ کی لڑائی ہے وہ بھی بے ادبیوں کی وجہ سے. شیعہ کی بھی جو لڑائی ہوتی ہے وہ اکثر کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بے ادبی. جب آپ سٹیج کے اوپر بیٹھ کے دوسروں کو دھمکیاں دیں گے اس سے ماحول خراب ہوتا ہے. تو یہ دوسری کتاب ہے بنیان مرصوص. آغا حسن وکیلی نے بھی اس میں جواب دیا ہے کہ وہ 2-3 احادیث ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے حدیث نقل ہوئی ہے جس میں ایک جملہ یہ ہے کہ آخر الزمان میں جو کچھ علماء ہوں گے، بدترین علماء ہوں گے، جو مائل ہوں گے فلسفے اور تصوف کی طرف. یمیلون الی فلسفۃ والعرفان والتصوف، اس قسم کی وہ جملہ ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ علامہ طباطبائی نے بھی فرمایا اور بحث کی. پہلی تو ہوتا ہے وہ یہ کہ سند حدیث، اس کے اوپر بحث کی ہے. آغا حسن وکیلی نے بہت ساری وہ بکس جن کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں فلسفے اور عرفان کے خلاف، ان بکس کو ہی جا کے پوسٹ مارٹم کیا ہے، جن میں سے ایک حدیقت الشیعہ ہے. ٹھیک ہے. معروف ہے کہ اس کے اندر بہت ساری احادیث ہیں جو فلسفے اور تصوف کے رد میں. انہوں نے اس کی چھانٹی کی ہے اور بہت ساری احادیث انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جال ہے. ٹھیک ہے. باقاعدہ جو مخالفین ہیں فلسفے اور عرفان کے، انہوں نے خود اس کو بعض کو جال کیا ہے. یہ بھی ہوتا رہا ہے کام. بعض اگر سند کے لحاظ سے ٹھیک بھی ہیں، فرض کر لیں اگر سند کے لحاظ سے ٹھیک بھی ہیں، تو جس طرح آپ مجتہدین پہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے لعنت کی ہے تو آپ کہتے ہیں مجتہد سے مراد وہ اور ہے، یہ اور ہے. متکلم جس پہ امام نے لعنت کی ہے وہ اور ہے، یہ اور ہے. وہ اس زمانے میں خاص قسم کے متکلمین تھے جو جدل کرتے تھے اور نیچا گرانے کے لیے کرتے تھے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے. اس زمانے میں جو اجتہاد ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ نص کے مقابلے میں اجتہاد، قرآن اور سنت کے مقابل میں اجتہاد کرتے تھے بعض لوگ. ٹھیک ہے. امام نے فرمایا کہ یہ قیاس جو ہے، قیاس کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے جو اجتہاد کرتے ہیں. شیعہ کے ہاں جو اجتہاد ہے وہ قرآن اور سنت اور جو منابع اربع ہیں ان سے استنباط کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. تو کتنا فرق ہو گیا. بالکل فلسفہ اسی طریقے سے. آپ دیکھیں یہاں پہ ایک میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی میں تعارف کرواؤں گا. ایک عالم ہے، انہوں نے 3 جلدوں میں کتاب لکھی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جملے جو فلسفی جملے ہیں، جو فلسفی جملے 3 جلدوں میں 2500 صفحہ لکھا ہے اس بندے نے، اور امام کے ہر جملہ اس نے لے کے آیا اور پھر اس کے اوپر ڈسکشن کیا. کل قائم ما سواہ معلول، امام رضا علیہ السلام کا بھی فرمان ہے اور حضرت علی علیہ السلام کا. اس کے علاوہ جو بھی ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ معلول ہے. علت وہ ہے، صرف علت العلل صرف اللہ ہے، بقایا سب معلول ہے. یہ فلسفی جملہ ہے. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہی پڑھ لے تو پتہ چل جاتا ہے فلسفی جملہ. فلسفی مثلا فلسفی کیا بحث کرتا ہے؟ زمانہ کیا ہوتا ہے، مکان کیا. آپ سنتے تو ہیں زمان، مکان، ٹھیک ہے، وجود، عدم، قدم، حدوث. یہ سب لفظ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مثلا جملے استعمال ہوئے ہیں. قدیم، یا منہ قدیم، اے وہ جس کا احسان قدیم ہے. یہ قدیم کیا ہے؟ کیا چیز ہے قدیم؟ اللہ زمانوں سے بالاتر ہے، مکان سے بالاتر ہے. یہ زمانہ کیا چیز ہے؟ کتنے فلسفی ہیں جنہوں نے بحث کیا زمانہ کیا چیز ہے. تو جس طرح دوسرے فلسفی ہر مکتب کے اندر فلسفی ہوتے ہیں، مادی فلسفی، یونانی فلسفی اس زمانے میں جو تھے، پھر بعد میں مادی فلسفی کتنے ہیں. یورپ کے اندر اس وقت کتنے فلسفی ہیں؟ تو وہ سب ٹھیک ہے؟ نہیں. فلسفی بھی وہ جو الہی فلسفی ہے اور جو تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھتا ہے گہرائی سے. اس وجہ سے آپ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسفار کا مقدمہ پڑھیں، انہوں نے یہی ذکر کیا. انہوں نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اس فلسفے سے، تعلیم سے کہ جو دین اور شر سے ٹکراتا ہو. انہوں نے ذکر کیا. اس وجہ سے آپ دیکھیں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کافی کی شرح لکھی، اصول کافی کی. ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرآن لکھی. پہلی شخصیت ہے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اہل بیت کی احادیث کی تفسیر کی ہے اصول کافی کی. وہ دقیق بحث ساری جو ہے وہ فلسفی کھولتا ہے.
آج آپ دیکھیں کہ خود آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں زمان کے متعلق کتنی ڈسکشن ہے، زمانہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. آپ فزکس میں جس طرح بہت ساری بحثیں پڑھتے ہیں، کیمسٹری میں بہت ساری بحثیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے ان کے اندر آپ اتنی سوچتے ہیں اور تحقیقات کرتے ہیں. اسی طرح فلسفہ جو ہے وہ اس طرح تو نہیں کہ ہر کسی کے پلے پڑنے والی چیز ہے، ایک اس کا علم ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تخصص ہے. اور یہ جو کہ کہا جائے کہ کسی مجتہد کا آپ نام لیں، مجتہدین کے نام لینے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، کیونکہ موافق بھی ہیں، مخالف بھی ہیں. ادھر اگر کہیں کہ جو ہے فرض کرے کوئی کہے کہ مخالفین میں آیت اللہ وحید خراسانی ہے، یا فرض کرے جو ہے وہ آغا صافی گلپیگانی ہے، تو ادھر علامہ طباطبائی ہیں، ادھر آیت اللہ جو ہے روح اللہ خمینی ہے، ٹھیک ہے، ادھر جو ہے وہ شہید مطہری ہیں، ادھر جو ہے وہ اور بڑی بڑی آغا قاضی ہیں، آغا قاضی طباطبائی، اور بہت سارے بہت بڑے بڑے نام اس سائڈ پہ. تو یہ اس کا مطلب ہے ان چیزوں میں شخصیات کا ادھر نہیں ہے. یہاں پہ علمی بحث ہوگی. تو وہی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصل میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مذمت روایات میں آئی ہے وہ کس عنوان سے ہے، اور پھر خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اتنی عقلی بحثیں کی ہیں. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں ایک طرف یہ احادیث ہیں جو چند ہیں، اور ایک طرف قرآن کریم کے اندر اتنی بحثیں جو عقلی بحثیں ہیں، روایات کے اندر اتنی عقلی بحثیں جو برہان ہیں، دلیل ہیں. فرماتے ہیں اتنی مضبوط دلیل کے مقابلے میں ایک روایت سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں یا چند روایتوں سے. دیکھیں عقیدہ بنانے کے لیے یا کسی چیز کو رد کرنے کے لیے آپ کے پاس روایات بھی متواتر حد تک، اور بڑی اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، بہت گہرائی میں جانا پڑتا ہے. اس طرح نہیں آپ اتنی آسانی سے کسی علم کو ایک روایت کے ذریعے سے رد کر سکتے. ایک روایت کے ذریعے سے تو آپ ایک فقہی فتویٰ نہیں دے سکتے. عقیدہ یا ایک نظریہ دینا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا. اسی وجہ سے جب آغا حسن وکیلی سے پوچھا گیا کہ مثلا بعض اگر فرض کریں کوئی مجتہد بھی کہہ دیتا ہے کہ فلسفہ پڑھنا حرام ہے یا عرفان پڑھنا، کیا ان کی یہ بات قابل قبول ہے، مانی جائے گی اگر کسی کا مجتہد بھی کہہ دے؟ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا آپ عروۃ الوثقیٰ جو ہماری بہت بڑی کتاب ہے فقہ کی، جس کے اوپر مجتہدین حاشیہ لگاتے ہیں، کہا اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فقیہ کا آپ نے جو تقلید کرنی ہے وہ صرف فروع مسائل میں کرنی، ٹھیک ہے. بقایا جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ تو عقائد کی بات سے ہو یا یہ، وہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے اس اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرنا، جو اس علم کا اسپیشلسٹ ہوگا وہ اس کے پاس ہم جائیں گے، پوچھیں گے کہ بھائی یہ آپ نے جو فلسفہ 14 سال لگائے ہیں یا 10 سال لگائے ہیں، تو آپ نے اس فلسفے سے آپ جو ہے وہ آپ کیا سمجھ میں آئی ہے بات، مطلب کس نتیجے پہ پہنچے ہیں، یہ بحث اس کا کیا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا نا یہ بحثیں کیا ہیں، کتنی دقیق ہے. انشاءاللہ اس سوال سے پھر آپ فلسفے کی بحث سے بھی کچھ شروع کریں گے. بہت ساری چیزیں جو بھی بیان ہونے والی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت طولانی موضوع ہے اور تفصیلی موضوع ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ساتھ ساتھ